واشنگٹن ہلٹن کی لابی میں مبینہ فائرنگ کی اطلاع ملنے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو آج صبح سویرے وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹس ایسوسی ایشن ڈنر سے نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ صدر ٹرمپ، خاتون اول میلانیا ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس کو سیکیورٹی ٹیموں نے فوری طور پر بال روم سے باہر نکال کر ایک محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ یہ سبھی افراد اس واقعے میں پوری طرح محفوظ رہے۔ یہ قدم اس وقت اٹھایا گیا جب عمارت میں ایک زوردار آواز سنی گئی۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے اس شام کو پریشان کن اور کشیدگی کا باعث قرار دیا۔ انہوں نے سیکرٹ سروس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی فوری اور جرأت مندانہ کارروائی کی تعریف کی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ خاتون اول، نائب صدر اور تمام کابینہ اراکین محفوظ ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس تقریب کو 30 دن کے اندر دوبارہ منعقد کیا جائے گا۔ یہ واقعہ صدر ٹرمپ کی موجودہ مدت کار میں اس ڈنر میں ان کی پہلی شرکت کے دوران پیش آیا۔ خبروں کے مطابق ایک حملہ آور نے اس کمرے کے باہر فائرنگ کی جہاں صدر اور دیگر سینئر رہنما موجود تھے۔ قانون نافذ کرنے والے ایک اہلکار کے مطابق ایک افسر کی بلٹ پروف جیکٹ پر گولی لگی، تاہم اس کے ٹھیک ہونے کی توقع ہے۔ حکام نے آس پاس کی سڑکوں کو بند کر دیا ہے اور علاقے میں پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ امریکی مذاکرات کار سٹیو وٹکاف اور جیریڈ کوشنر اب ایران کے ساتھ بات چیت کے لیے اسلام آباد نہیں جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں واشنگٹن کو مکمل برتری حاصل ہے۔ اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان دوسرے دور کی امن بات چیت کے معاملے پر غیر یقینی کی کیفیت کے تناظر میں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ایران کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی ارنا کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ اس میٹنگ کے بعد اسلام آباد سے روانہ ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل دن میں جناب عراقچی نے پاکستانی فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا پر ایران کے سفارت خانے کی جانب سے شیئر کیے گئے ایک ویڈیو کے مطابق اس میٹنگ میں ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی، وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی اور سفیر رضا عامری مقدم نے بھی شرکت کی۔ جناب عراقچی پاکستان کے رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کے لیے کل اسلام آباد پہنچے تھے۔ اس بارے میں کوئی تصدیق نہیں ہو سکی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی براہ راست بات چیت ہوگی یا نہیں۔ ادھر وائٹ ہاؤس نے یہ کہا تھا کہ امریکہ کے خصوصی ایلچی سٹیو وٹکاف اور جیریڈ کوشنر ایران کے ساتھ بات چیت کے لیے پاکستان جا رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان پہلے دور کی بات چیت 11 اور 12 اپریل کو ہوئی تھی، لیکن کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز ایران کے ساتھ 2 ہفتے سے جاری جنگ بندی کی مدت میں غیر معین عرصے کے لیے توسیع کا اعلان کیا تھا تاکہ ایران کو جنگ ختم کرنے کے لیے ایک جامع تجویز تیار کرنے کی خاطر مزید وقت دیا جا سکے۔ جنوبی لبنان کے ضلع نبتیہ میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ لبنان کی وزارت صحت کے ہنگامی آپریشن سینٹر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ افراد قصبہ یومر کے الشقیق میں ایک ٹرک اور موٹر سائیکل پر ہونے والے 2 اسرائیلی حملوں میں جاں بحق ہو گئے۔ مالی کے دارالحکومت باکو میں دھماکوں اور مسلسل فائرنگ کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جہاں مسلح گروہوں نے ملک بھر میں منظم حملے کیے ہیں۔ مالی کی فوج کے مطابق ان حملوں کو پسپا کرنے کی کوششیں جاری ہیں، جبکہ بعض شدت پسند پہلے ہی فرار ہو چکے ہیں۔ کولمبیا میں ایک بم دھماکے میں 14 افراد ہلاک اور درجنوں شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ کولمبیا کے صدر گسٹاوو پیٹرو نے اس حملے کا الزام کولمبیا کی انقلابی مسلح افواج کے منحرف دھڑوں سے منسلک باغیوں پر عائد کیا ہے۔ عالمی یوم حقوق دانش آج منایا جا رہا ہے۔ اس دن کا مقصد تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا اور مسودے کے حق، تجارتی نشان اور نمونوں کے روزمرہ زندگی پر اثرات کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ اس سال اس دن کا موضوع ہے حقوق دانش اور کھیل تیار مجموعہ جدت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان علاقائی امن و سلامتی کے فروغ کے لیے اپنی مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا۔ انہوں نے یہ یقین دہانی ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر گفتگو میں کرائی، جو 50 منٹ تک جاری رہی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خوشگوار اور دوستانہ گفتگو کے دوران موجودہ علاقائی صورتحال اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے جاری کوششوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہباز شریف نے رواں ماہ کی 11 اور 12 تاریخ کو اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں ایران کے اعلیٰ سطح کے وفد کی شرکت کو سراہا۔
انہوں نے ایران کی جانب سے وزیر خارجہ عباس عراقچی کی قیادت میں وفد اسلام آباد بھیجنے کے فیصلے کا بھی خیر مقدم کیا، جس نے گزشتہ روز اہم ملاقاتیں کی۔ وزیر اعظم نے ایران کے صدر کو عالمی رہنماؤں کے ساتھ اپنے حالیہ سفارتی رابطوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ ان روابط سے جنگ سے متاثرہ خطے میں پائیدار امن کے لیے مسلسل مذاکرات اور سفارتکاری کے حق میں وسیع تر اتفاق رائے قائم کرنے میں مدد ملی ہے۔ صدر پزشکیان نے امن کوششوں میں نمایاں کردار ادا کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اس اعتماد کا بھی اظہار کیا کہ ایران اور پاکستان کے برادرانہ تعلقات مستقبل میں مزید مضبوط اور وسیع ہوں گے۔ وزیر اعظم نے رہبر اعلیٰ آیت اللہ مجتبی خامنئی کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اپنے دورہ پاکستان کو انتہائی سود مند قرار دیا ہے۔ سوشل میڈیا ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ ایران پاکستان کی جانب سے مسئلے کو حل کرنے اور خطے میں امن کی بحالی کے لیے برادرانہ کوششوں کی قدر کرتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ انہوں نے ایران کے خلاف جنگ کے مستقل خاتمے کے قابل عمل لاہ عمل کے بارے میں اپنے ملک کا موقف پیش کیا۔ صدر آصف علی زرداری چین کے ایک ہفتے کے دورے کے سلسلے میں صوبہ ہنان کے دارالحکومت چانگشا پہنچ گئے ہیں۔ ہنان کی صوبائی پیپلز کانگریس کی قائمہ کمیٹی کے نائب چیئرمین ہوشینگ نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے سفیر بھی موجود تھے۔ رات لاہور میں پاکستان سپر لیگ میں لاہور قلندرز نے پشاور زلمی کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ پشاور زلمی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 199 رنز بنائے۔ جواب میں لاہور قلندرز نے مطلوبہ ہدف 19.3 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ پاکستان سپر لیگ میں آج کراچی میں 2 میچ کھیلے جائیں گے۔ پہلا میچ حیدرآباد کنگز مین اور راولپنڈی کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگا، جبکہ دوسرے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطانز مد مقابل ہوں گے، جو شام 7 بجے شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 19 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 28، کراچی 27، پشاور 20، کوئٹہ اور مظفر آباد 18، گلگت 12 اور مری 15 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر، جموں، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں موسم خشک رہنے کی توقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، اننت ناگ اور شوپیاں میں 13 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 27، لیہ 6، جبکہ پلوامہ اور بارہمولہ میں 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ 23 سے 24 اپریل تک برکس مشرق وسطی امور کے نائب وزراء خارجہ خصوصی ایلچیوں کی مشاورت نئی دہلی میں منعقد ہوئی۔ مشرق وسطی امور پر چینی حکومت کے خصوصی ایلچی زائی جن نے اجلاس میں چینی وفد کی قیادت کی۔ زائی جن نے کہا کہ صدر شی جن پنگ نے حال ہی میں مشرق وسطی میں امن و استحکام کو برقرار رکھنے اور اس سے فروغ دینے کے لیے 4 نکاتی تجاویز پیش کیں، جو تنازع کے خاتمے اور خطے میں موجودہ بحران کے حل کے لیے چینی حل فراہم کرتی ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ برکس ممالک کو آزادی اور غیر جانبداری کو برقرار رکھنا چاہیے، انصاف اور اخلاقیات کی پاسداری کرنی چاہیے تاکہ مشرق وسطی اور دنیا میں قیام امن کے لیے مثبت اور تعمیری کردار ادا کیا جا سکے۔ شرکاء نے علاقائی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا، تمام ممالک کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کے احترام پر زور دیا اور سیاسی اور سفارتی ذرائع سے اختلافات کو حل کرنے پر زور دیا۔ اجلاس کے دوران زائی جن نے روس کے نائب وزیر خارجہ بورشنکو اور ایرانی معاون وزیر خارجہ مہدی شوشتر سے الگ الگ ملاقاتیں کی، جن میں علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کروشیا کے سابق صدر ایویو سیپرچ نے حال ہی میں ایک انٹرویو میں گفتگو کرتے ہوئے موجودہ عالمی صورتحال پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو دوبارہ کسی ایک طاقت کی یک طرفہ بالادستی والے پرانے نظام کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ کثیر قطبی نظام کا رجحان واضح طور پر سامنے آ چکا ہے اور آئندہ بھی اسی سمت میں پیش رفت جاری رہے گی۔ چین کے کردار پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چین نہ صرف ایک مساوی شراکت دار ہے بلکہ بعض شعبوں میں عالمی معاشی امور میں قائدانہ حیثیت بھی رکھتا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یورپ چین کے بارے میں پائے جانے والے نام نہاد خدشات کو ختم کرے گا اور دونوں فریق اپنی اپنی صلاحیتوں کو یکجا کرتے ہوئے زیادہ مضبوط شراکت داری قائم کریں گے۔
بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس نے تعاون کے لیے مؤثر راستہ فراہم کیا ہے۔ ان کے مطابق یہ اقدام صرف معاشی میدان تک محدود نہیں بلکہ ثقافتی تبادلوں کو بھی فروغ دیتا ہے۔ انہوں نے صدر شی جن پنگ کی جانب سے پیش کردہ 4 گلوبل انیشیٹوز کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ یہ انیشیٹوز دور رس اثرات کے حامل ہوں گے اور عالمی سطح پر مثبت تبدیلیاں لائیں گے۔